حاضرین کرام، معذرت چاہتا ہوں کہ بہت دیر سے حاضر ہوا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کل یہاں مسجد سے جانے کے بعد اب واپس آنے تک نہ سو سکا ہوں، نہ کوئی کھا سکا ہوں، نہ پی سکا ہوں، بیمار رہا ہوں، اور سخت علالت کی حالت میں ہوں۔ انشاءاللہ 21 رمضان کو جناب مولا برتا کے وفات کا دن ہے، آپ کی شہادت عظمیٰ ہوگی، اس پر آج کی کثرت انشاءاللہ اس تاریخ نکالیں گے۔ آج اللہ کرواتے ہیں اللہ نے تمہیں بدر کے میدان میں مدد فرمائی، حال کہ تم کمزور تھے۔ یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، اور بدر شریف کا واقعہ مدنی زندگی کا تمہیدی مقدمہ ہے۔ جو کچھ اس کے بعد ہونے والا تھا اس کا ایک خاکہ اس کے حالات کے اندر اس کی دھندلی سی تصویر نظر آتی ہے۔ اور جس طرح پولیس والے ایک فائل تیار کرتے 400 500 صفحے کی، تو وہ کلا کے پاس جب جاتے اس کی وہ سمری بناتے ہیں، جنہیں واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی پوائنٹ ریلیونٹ نہیں ہوتا، اس کو پھٹک کے پھینک دیتے ہیں، بیچ میں سے لیگل پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات جو پیش آئے ان میں کوئی بھی ناکارہ نہیں ہے، لیکن جو مضمون چل رہا ہوتا اس مضمون سے ریلیونٹ نہیں ہوتے، قرآن یا حدیث اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بدر کا جو واقعہ ہے کہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو یہ جنگ چھڑی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ 21 تاریخ کو عرض کریں گے، لیکن سے جو لیگل پوائنٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے خوشخبری آئی کہ یہ جنتی ہیں، ان میں سے ایک ہیں، اور روایت کے اعتبار سے وہ 10 کے 10 معتبر مانے جاتے ہیں، ان پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ سندوں پر گفتگو ہوتی ہے، فلاں راوی کمزور ہے، فلاں اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دین ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں، عقید، لیکن صحابہ پر جب پہنچے اس پر کسی کو گفتگو کرنے کو حق نہیں۔ صحابہ ایک اتھارٹی ہے جس کا سرکار سے براہ راست تعلق ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس وہ بنتی ہے۔ یہ سعد بن وقاص ان صحابہ میں سے ایک ہیں۔ یہ مکہ شریف میں گئے طواف کرنے کے لیے۔ مکہ شریف کی حاضری ایسی تھی کہ جس کو تمام عرب نے انشور کیا ہوا تھا، یعنی یقین دہانی کرائی ہوئی تھی کہ جو حج کے یا عمرے کے ارادے سے آئے وہ مقدس مقصد کے لیے آتا ہے، اس لیے اس سے نہ چھیڑا جائے۔ اس لیے دوست بھی اور دشمن بھی بے دھڑک اور بلا خوف اور بلا جھجک مکہ شریف جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں گئے، اور زمانہ کفر میں ان کی یگانگت تھی، دوستی تھی امیہ ابن خلف کے ساتھ۔ امیہ ابن خلف کے ساتھ وہ جا کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ طواف بیت اللہ کرتے وقت ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور اس نے کہا اس کا لباس یثربی ہے۔ مدینہ طیبہ کو قدیم زبان میں یثرب کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مدینہ شریف کو یثرب کہنا مکروہ تحریمہ ہے۔ یہ دشمنان دین کی بولی ہے۔ سرکار کا جو شہر جس میں سرکار ڈیرا رکھتے ہیں اس کو ویران نہیں کہا جا سکتا۔ یثرب کے معنی بنجر زمین، وہ بنجر زمین نہیں، سرکار کے قدم رکھنے سے باغ و بہار ہو گئی۔ جدھر بھی دیکھو باغات ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، درخت ہے اور سبزہ زار ہے۔ تو یہ طواف کر رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کا لباس یثربی ہے۔ حضرت سعد بڑی جرأت والے بندے تھے، انہوں نے بڑا سینہ تان کے کہا ہاں میں مدینہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ یہ اس وادی کا سردار ہے، اس کے ساتھ ایسے اکڑ کی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اگر یہ ہمیں یہاں سے روکے گا نا تو ہم اس سے زیادہ سخت جگہ سے اس کو روکیں۔ وہ کیا تھا؟ ان کی تجارت کا بڑا دار و مدار
شام کی تجارت پر تھا، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، خوشحال تھا، اس جگہ تجارت بڑے کھلے پیمان پہ ہوتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ روکے گا ہم ان کو شام کا آنا جانا حرام کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وادی کا سردار ایسی باتیں نہ کرو۔ ان کا میں سردار صرف مدینے والی سرکار کو مانتا ہوں، کسی کو سردار نہیں مانتا ہوں۔ بعد میں جا کے کہنے لگے تمہیں ایک بات بتاؤں۔ اس کا کیا بات ہے؟ اس کا بات یہ ہے کہ سرکار نے ایک دن فرمایا تھا کہ عنقریب جنگ ہوگی جس میں امیہ بن خلف مارا جائے گا۔ اب یہ بدر کی جنگ کی تمہید ہے، اس سے ثابت ہوگا لڑا کون ہے، تلواریں لڑی ہیں، بندے لڑے ہیں، اس سے سرکار کا علم لڑا ہے۔ یہ بتا دیا اس کو کہ سرکار نے فرمایا تھا عنقریب ایک جنگ ہوگی جس جنگ میں امیہ بن خلف قتل کیا جائے گا۔ اب وہ خوف زدہ ہو گیا۔ جس وقت بدر کی جنگ کا زمانہ آیا، ابو جہل نے سب کو دعوت دی جنگ میں شریک ہونے کے لیے۔ سب نے کہا چلو چلتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے پاس گیا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق بتا ہوا ہے کہ عنقریب جنگ ہوگی، یہ مارا جائے گا۔ قربان جائیں سرکار کے علم کے، ایک مرتبہ بھی ابو جہل نے نہیں کہا کہ ویسے خواب و خیال ہوں گے، ویسے گپ ماری ہوگی۔ یعنی کافر کو بھی سرکار کے علم کا یقین ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں نبی کے علم پر بحث کرنا بے مقصد چیز ہے، یہ ان کے منہ پر ایک زناٹے کی چپت ہے، جگہ دینے والی چپت ہے جو بتاتی ہے یار ابو جہل نے یہ نہیں کہا، ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، خیال آیا ہوگا، خواب دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا سرکار نے فرمایا میں نہیں جاتا، میں اپنی جگہ 2 اونٹ اور 2 شاہ سوار بدلے میں دیتا ہوں، ان کو لے جاؤ، میں دگنا خرچہ پیش کرتا ہوں، لیکن خود نہیں جاتا ہوں۔ اس نے کہا خود تم نہ جاؤ تو پھر تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ سخت مجبور کیا، چل تو دیا، لیکن یہ بات پھیل گئی کہ سرکار نے فرمایا تھا یہ قتل کیا جائے گا۔ اس بات نے کیا کردار ادا کیا، تمام کفار کے سینوں میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ سرکار کا فرمان، سب مانو اس بات کو کہ نبی کا علم ایک ایسی برتری ہے کہ پوری دنیا کے لیڈر جتنے مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں، لیکن کسی کا علم اٹل نہیں ہے۔ لیکن سرکار دو عالم سامنے قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں پرچہ ایک آؤٹ ہو جائے امتحان کینسل ہو جاتا ہے۔ سرکار نے قبر میں جو ہونے والے امتحانات ہیں ایک ایک کر کے وہ بتا دیے، ان کا حل بتا دیا۔ تو سرکار کا جو علم ہے وہ اٹل ہے، اس لیے مومن سرکار کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے، مرے یا جیے اس کو پتہ میری سرکار کی زبان سے جو بات نکلے گی اس نے اوکے رہنا ہے۔ اب جناب آئے بدر شریف ہے، میں بدر کا واقعہ نہیں عرض کرتا، بدر کے وہ پوائنٹ بیان کرتا ہوں جو ان سے قانونی طور پر اخذ ہوتے ہیں۔ اگر ایک فقیہ اس کی سمری بنائے تو سمری یوں بنے گی کہ سرکار کے علم کا جو کردار ہے بدر کی جنگ میں وہ کسی کی تلوار کا وہ کردار نہیں۔ وہاں گئے سرکار، بخاری شریف کا متن ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو پہلے حدیث بیان کی ہے یہ بھی بخاری کی ہے، میرے نشانات اس پر لگے ہوئے ہیں، جب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا یہ میرا بیٹا ان نشانات کو دیکھ کے بات سمجھ جائے گا میرے باپ نے کیا لکھا ہے۔ اس جگہ یہ بھی حدیث بخاری، وہ بھی حدیث بخاری کی ہے، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے۔ سرکار فرماتے اس جگہ ابو جہل گرے گا اور مرے گا، اس جگہ امیہ ابن خلف گرے گا اور مرے گا۔ ابو لہب تو اس کو پریزیڈنٹ بنا کے آئے تھے، اس کو یہ نمبرداری آتا گئی، بہت خوش ہوا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا بننے والا کیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے کافروں کے گرنے اور مرنے کی جگہ بتائی۔ اب جناب بتائیے کہ صحابہ کو لڑنے میں کیا دقت ہے؟ جو چوٹی کی ان کی فوجی قیادت تھی، جو سیاسی قیادت تھی، ان کے گرنے اور مرنے کی اطلاع سرکار نے بتا دی۔ تو جس وقت کسی کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت
ڈسیبل ہو جائے پھر لڑے گا کون؟ سرکار کے یہ بیانات کے ہوتے ہوئے اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ بدر کے واقعات کی پشت پر سرکار کا علم کار فرما ہے. انہوں نے جو بات بتائی ہے اسے اسی طرح ہونا تھا. اگلے دن سینہ تان کے میدان میں سے صحابہ نکلے، ان کو پتہ ہے ہماری جیت ہے، سرکار کا ارشاد ہے اسے فلاں گرے گا اور مرے گا. سرکار کے علم کے کارنامے یہ بدر کی جنگ کی پیش خیمہ ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے، اور سرکار کے علم کا کردار سرکار کی زندگی کے متعدد واقعات میں موجود ہے. مثلا جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جا رہے تھے، نبی پاک کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ان کے ساتھ تھے. دور سے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے. حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت بڑی حساس تھی، گھبرائے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ گرد کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آ رہے، ہمارا دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے. کہا گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہوگا. اب جناب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 10 فوجیں ہوں تو وہ تسلی نہیں ہو سکتی جو سرکار کا یہ کہنے سے گھبراؤ نہیں، غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں بگڑے گا. جب وہ قریب آئے دیکھا سراقہ بن مالک ہے. سراقہ بن مالک جنگجو تھے مگر دلیر آدمی نہیں تھے، اکثر بیشتر بھاگ جانے کی ان کی مثالیں تھیں. جب انہوں نے سرکار پر حملہ کرنا چاہا، سرکار نے زمین کو اس طرح اشارہ کیا. قاضی ایاز صاحب جن کا سن وفات 548 ہے، حضرت غوث ثقلین کے وصال سے 12 برس پہلے یہ دنیا سے گئے. یہ اسپینش سکالر ہیں، اسپین کے رہنے والے ہیں. سرکار کا دین بغیر بھائیوں کے، بغیر چچیروں کے، بغیر ملیروں کے، بغیر بپھیروں کے، جو قریبی رشتہ دار، اس کسی نے وہ کردار نہیں ادا کیا جو سرکار کے اپنی ذات نے کیا ہے. جس وقت سراقہ بن مالک نے تلوار سے اٹھائی، سرکار نے زمین کو اشارہ کیا، گھوڑا بھی اور خود بھی گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. سمجھ گئے بات میں غلطی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اب مجھے ایک مرتبہ آپ چھڑائیں، میں پھر حملہ نہیں کروں گا. آپ نا بدیانتی سے کہہ رہے ہو، حملہ تم نے پھر بھی کرنا ہے، لیکن اشد ہمارا پھر بھی یہی ہوگا. اب دوبارہ حملہ کیا، سرکار نے چھڑایا، دوبارہ حملہ کیا، دوبارہ اشارہ کیا، دوبارہ زمین میں دھنس گئے. 3 مرتبہ یہ حادثات پیش آئے اور اس نے زمین میں پھنس جاتے رہے. آخری مرتبہ کہا آپ مجھے چھڑائیں، اب میں آپ پر حملہ نہیں کروں گا. فرمایا تم غلطی پر ہو، میری نگاہیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جب ایران فتح ہوگا، تلوار تیرے ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن وہ تیرے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے. بادشاہ جو تھے وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، یہ ان کا ایک نشان ہوتا تھا بادشاہی کا. جس سے بیجز موجودہ وقت میں ہوتے ہیں نا، یہ CNC کا بیج ہے، یہ لیفٹیننٹ کا ہے، یہ کرنل کا ہے، بریگیڈیئر کا ہے. اسے اس زمانے میں بادشاہ کا جو بینر تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بازو میں سونے کا کنگن پہنائے جاتے تھے. اس وقت انہیں یقین آ گیا کہ یہ بات کہہ رہا ہے. جب ان کو لڑتے دیکھا ایران کی جنگ میں، بڑے دھماکے سے لڑ رہے، تلواریں برس رہی ہیں اور موجے رواں کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے. پوچھتے ان سے صحابہ کرام، یار تم تو اتنے دلیر آدمی نہیں تھے جتنی دلیری دکھا رہے ہو. انہوں نے کہا یاد رکھو سرکار کی زبان سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب تک شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن اتر کے تیرے بازو میں نہ پہنائے جائیں اس وقت تک تو مرے گا نہیں. اب جب تک وہ میں کنگن نہ پہن لوں کوئی تلوار مجھ پر کارگر نہیں ہوتی. اب بتاؤ سراقہ بن مالک لڑے یا سرکار کا علم لڑا؟ اسی طریقے سے سرکار کے علم کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. کوئی پیغام ہے؟ یار افطاری تو ویسے ہی سیجا تکی تک رفتاری ہوئی گی. اچھا آج تقریر کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ سوموار کو اگر اللہ نے صحت رکھی تو اول وقت میں آؤں گا، لیکن آپ لوگ بھی کس سوار نہ آئیں
اول وقت پہ آ جائے تو واقعہ بدر بھی آپ کو سناؤں گا، اور بدر کی جو بیک گراؤنڈ ہے جس سے آپ کو آج ایک بات پتہ چلی ہے جو عام تقریروں میں آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یہ لیگل پوائنٹ ہے اس کے، جس سے بات ساری سمجھ آتی ہے، نبوت کا منشا سمجھ آتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم، اپنی بارگاہ میں آج کا روزہ قبول فرما، جو سرکار کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے تشریف لائے ہیں، اللہ کریم کو جزائے خیر دے۔ اللہ کریم روزے کی برکت سے اور بدریوں کے صدقے، بدری صحابہ وہ تھے مجلس میں آ جائیں باقی صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے واللہ ھذا بدریون، اور خدا کی قسم یہ بدری ہے۔ بدریوں کی کیوں دی تعداد 970 آدمی کے مقابلے 313 نکلے، لیکن بھوکے بازوں کی طرح پر حملہ ہوئے۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ انہیں بدریوں کا بڑا درجہ اللہ کریم بدریوں کے صدقے میں آج کے تمام حاضرین کا روزہ منظور و مقبول فرما۔ جو بے اولاد ساتھی آئے ہوئے ان کو اولاد نرین عطا فرما، اور جو بیمار ان کو صحت عطا فرما۔ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔